السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سیدنا سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاکیزہ ہے۔ اس حدیث میں واضح کیا گیا کہ روزہ دار کس چیز سے اپنا روزہ افطار کرے۔ کسی شخص کا اگر روزہ ہو تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ کھجور سے اپنا روزہ کھولے، اور اگر اس کے پاس کھجور نہیں تو وہ پانی سے روزہ افطار کر لے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ مالک فرماتا ہے: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ وصال مسلسل افطار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنا ہے۔ فقال له رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: فإنك یا رسول اللہ تواصل، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال فرماتے ہیں۔ قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، لیکن وصال کرنے سے صحابہ نہیں رکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا۔ واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا، پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا۔ یہ آپ نے تنبیہاً فرمایا تھا، کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے۔ اس حدیث میں وصال کا حکم بیان کیا گیا۔ وصال کا معنی انسان افطاری نہ کرے، جب سورج غروب ہو جائے تو کھانا نہ کھائے، ایک دن یا دو دن یا جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی قدرت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں نے ایک دن کے لیے وصال کرنا ہے تو وہ مغرب کی اذان پر کچھ نہیں کھائے گا، پوری رات کچھ نہیں کھائے گا، صرف فجر سے پہلے سحری کے ٹائم کھانا کھائے گا، اور یہ کھانا سحری اور افطاری ہوگی، ایک ہی وقت میں سے وصال کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کرنے سے منع کیا، تو ایک صحابی نے کہا آپ خود تو وصال فرماتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کیا اور فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اس کھلانے پلانے سے مراد کہ میں طاقت میں رہتا ہوں، ایسی طاقت گویا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، اللہ مجھے وہ قوت دیتا ہے۔ جب صحابہ وصال کرنے سے نہیں رکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وصال کیا، 2 دن کے لیے وصال کیا، پھر عید کا چاند نظر آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ نکلتا تو میں اور وصال کرتا۔ اس سے مراد یہاں تک کہ تم اس مسئلے میں میری اطاعت کر لیتے، تم وصال کرنے سے رک جاتے۔ وصال کرنا خاص میرے لیے ہے، اس میں تمہارے لیے مشقت ہے۔ آئیے اس حدیث میں جو مسائل بیان کیے گئے ان کی طرف غور کریں۔ نمبر 1، وصال کا حکم بیان کیا گیا، اور اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ پہلا قول ہے کہ وصال حرام ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے، سورج ڈوب جائے، تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے اور وصال نہ کرے۔ اس مسئلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ وصال کرنا مکروہ ہے،
اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 یا 3 دن وصال کرنے کی اجازت دی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف سحری تک وصال کر سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لا تواصلوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، وصال نہ کرو، اور اگر کسی کا ارادہ ہے وصال کا تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ اس قول کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا کہ اگر کسی نے وصال کرنا ہے تو سحری تک کر لے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ارضا 15 دن تک وصال کیا، سحری کی، پھر 15 دن تک کچھ نہیں کھایا، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ سیدنا زبیر کا خاندان قوت اور طاقت میں مشہور۔ دوسری بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا تو صحابہ نے کہا کہ آپ وصال کرتے ہیں تو ہم نے آپ کی طرح کرنا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خصائص سے نوازا جو عام لوگوں کو نہیں ملے تھے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وصال کرنے کی قدرت رکھتے تھے، اور آپ پر جب بیماری بھی آتی تو 2 بندوں کی بیماریوں کے برابر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اس سے مراد اصلی کھانا پینا نہیں، بلکہ اس سے مراد ایسی قوت عطا کرنا ہے کوئی آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، کیونکہ اگر حقیقی کھانا ہوتا تو یہ وصال نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے تو کھانا کھا لیا ہوتا۔ چوتھی بات، صحابہ نے 2 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال کیا اور کھانا کھانے سے رک رہے، اس سے ان کا صبر اور قوت واضح ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا، فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے دار پر واجب ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور روزے کا اجر و ثواب کم کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے۔ جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت اور چغلی، دوسروں پر بہتان لگانا نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کہنے نہیں چھوڑتا، اور لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتا، جہالت کے کاموں کو جاری رکھتا ہے، تو کوئی اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کی ان تمام حرکتوں کا حکم کیا ہے؟ اس کا کھانا پینا چھوڑنا، اس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اس میں سخت اور شدید وعید ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ روزے دار اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا جو روزے سے ہے۔ اب جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا پر بھی واجب ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچے، لیکن روزے دار کو یہ باتیں اپنے سامنے رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہر اس حرام کام سے بھی رک جانا ہے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا۔ روزہ ہاتھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، جسم کا بھی ہے۔ ایک ایک چیز ہمارے جسم کی وہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کے لیے اور اللہ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔